الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 تک ہم نے گزشتہ پروگرام میں ترجمہ و تفسیر پڑھا اور سنا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی، یعنی بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ پر ٹھہرایا اور ان کے سمندر سے نکلنے اور ان کے دشمن فرعون کی ہلاکت کے بعد انہیں عزت کے مقام میں اتارا۔ آیت میں عزت کی جگہ سے یا تو ملک مصر اور فرعون اور فرعونیوں کے املاک مراد ہیں، یا سرزمین شام، قدس اور اردن، جو کہ نہایت سرسبز و شاداب اور زرخیز ملک ہیں۔ پھر فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں علم سے مراد یا تو توریت ہے جس کے معنی میں یہودی آپس میں اختلاف کرتے تھے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یہاں مراد ہے کہ اس سے پہلے تو سب یہودی آپ کے قائل اور آپ کی نبوت پر متفق تھے اور توریت میں جو آپ کی صفات مذکور تھیں ان کو مانتے تھے، لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد اختلاف کرنے لگے۔ کچھ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے حسد اور عداوت کی وجہ سے کفر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ علم سے قرآن مجید مراد ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں یہ پتہ چلا کہ جس علم کے ساتھ اللہ پاک کی توفیق اور حقیقی معرفت نہ ہو وہ علم اللہ پاک کا عذاب اور حجاب ہے۔ چنانچہ علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اور جو علم معرفت الہی کا ذریعہ ہو وہ رحمت ہے، جیسے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر آخر میں فرمایا کہ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی دنیا میں آپ کی نبوت کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کا رب ان میں عملی طور پر اس طرح فیصلہ کر دے گا کہ آپ پر ایمان لانے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور آپ کا انکار کرنے والوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اے سننے والے، اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اے سننے والے،
اگر تجھے ان واقعات میں کچھ تردد ہو جو ہم نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تجھ تک پہنچائے ہیں، تو علماء اہل کتاب جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں وغیرہ سے پوچھ لو، تاکہ وہ تمہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں اور آپ کی نعت و صفات جو توریت میں بیان ہوئی وہ سنا کر شک دور کر دیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے وہ حق آیا جو اپنے واضح دلائل سے اتنا روشن ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ پاک کی واضح دلیلوں کو جھٹلایا، ورنہ تو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال کر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر جو فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قول ان پر ثابت ہو چکا جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی ملائکہ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ کافر مریں گے، اور جب تک وہ موت کے وقت یا قیامت میں دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، اور اس وقت کا ایمان نہ نفع بخش ہے اور نہ مقبول۔ آگے ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان بستیوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کیا کوئی قوم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے کفر چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لے آتی، اور جس طرح فرعون نے اپنا ایمان لانا مؤخر کیا وہ قوم نہ کرتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، کیونکہ اختیار کے وقت میں ایمان لانے کی وجہ سے اللہ پاک ان کا ایمان قبول فرما لیتا۔ پھر فرمایا الا قوم یونس، لیکن یونس کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا۔ آپ نے انہیں اللہ پاک کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا حضرت یونس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب تو آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ اور اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ پاک سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول ہوئی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ اس نے آخری وقت میں توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی،
جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ دونوں کی توبہ میں فرق کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے۔ وہ یہ کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اسی وقت ہی توبہ کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں، البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟ یعنی ایمان لانا سعادت ازلی پر موقوف ہے۔ ایمان وہی لائیں گے جن کے لیے توفیق الہی شامل حال ہو۔ اس آیت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں اور سیدھا رستہ اختیار کریں، لیکن آپ کی خواہش و کوشش کے باوجود بھی جو لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ازل سے جو شقی ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ پھر فرمایا افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ روا نہیں کہ لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اور کسی پر جبر اور زبردستی کرنے سے تصدیق قلبی حاصل نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنانا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے، اپنے چاہنے کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو بندہ اپنی رغبت سے کفر پر رہتا ہے اور اس رغبت کا عذاب پاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بندہ مجبور ہے، کیونکہ بندے کی رغبت بھی مشیت الہی میں داخل ہے۔ مجبور کرنے کی بات تب ہو جب آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہو جیسے رعشے میں مبتلا آدمی کے ہاتھ کانپتے ہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی اسے روکنا چاہے روک نہیں پاتا۔ تو اگر کوئی آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہے کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتا ہے مگر اسے قدرت ہی نہیں، وہ ایمان لا ہی نہیں پاتا، اس کا دل تصدیق ہی نہیں کرتا اور اس کی زبان اقرار اسلام کرتی ہی نہیں، پھر تو کہا جائے گا کہ اسے کفر پر مجبور کر دیا گیا۔ اگر دل میں قبول کرنے کا اختیار موجود ہے پھر بھی کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو اب یہ اس کے اپنے اختیار سے ہے، وہ مجبور نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کی پکڑ اور اس کی گرفت فرمائے گا کہ اس نے اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کیا اور اسلام کو اختیار نہ کیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا کہ اس کی تخلیق اور مشیت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس آیت میں اللہ پاک نے زمین و آسمان میں اللہ پاک کی ذات اور قدرت پر موجود دلائل میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان مجبور محض ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ حبیب، آپ ان نشانیاں طلب کرنے والے مشرکین سے فرما دیں کہ تم دل کی آنکھوں سے دیکھو اور غور کرو کہ آسمانوں اور زمین میں توحید باری تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اوپر سورج اور چاند موجود ہیں،
جو کہ دن اور رات کے آنے کی دلیل ہیں، ستارے ہیں جو کہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اور اللہ پاک آسمان سے بارش اتارتا ہے، زمین میں پہاڑ، دریا، خزانے، نہریں، درخت، نباتات، یہ سب اللہ پاک کے واحد ہونے اور ان سب چیزوں کا خالق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو عظمت خداوندی، توحید الہی اور قدرت ربانی سمجھانے کے لیے یہی دلائل کافی ہیں۔ اب اگر ان سب دلائل کے باوجود کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا ارادہ جہنم میں جانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ ناظرین اکرام، آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ گویا یہ لوگ گزشتہ امتوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام اپنے زمانوں میں کفار کو ان دنوں کے آنے سے ڈراتے تھے جن میں مختلف قسم کے عذاب نازل ہوں، جبکہ کفار اسے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے عذاب نازل ہونے کی جلدی مچاتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار بھی انہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ ان سے فرما دیں تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب کا خوف دلانے کے بعد اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، کہ جب عذاب واقع ہوتا ہے تو اللہ پاک رسولوں اور ایمان والوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دین کا اظہار کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ وہ مشرکین سے علیحدہ ہیں، تاکہ مشرکین کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں مشرکوں کے شکوک اور شبہات زائل ہو جائیں اور اللہ پاک کی عبادت چھپ کر ہونے کے بجائے اعلانیہ ہونے لگے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اہل مکہ سے فرما دیں کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی حقیقت اور اس کی صحت کی طرف سے کسی شعبے میں مبتلا ہو اور اس وجہ سے غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو تو میں تمہیں اپنے دین کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیونکہ بت خود مخلوق ہے اور عبادت کے لائق نہیں، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر کے تمہاری جان نکالے گا، کیونکہ وہ قادر، مختار، برحق معبود اور مستحق عبادت ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر باطل سے جدا رہ کر دین حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ ناظرین اکرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بظاہر نبی کریم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے مراد آپ کا غیر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی۔
تو اس آیت کا مطلب یہ کہ اے انسان، تو اللہ پاک کے علاوہ اس کی مستقل یا شریک بنا کر عبادت نہ کر، جو عبادت کرنے اور پکارنے کے باوجود تجھے کوئی نفع نہ دے سکے، اور اگر تو اس کی عبادت کرنا اور اسے پکارنا چھوڑ دے تو وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور اگر میرے منع کرنے کے باوجود تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو نفع بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی، جبکہ آیت میں کسی مخلوق کے نفع نقصان پہنچانے کا انکار کیا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب آیت کے الفاظ ہی میں موجود ہے کہ مخلوق کے نفع نقصان پہنچانے کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ پاک کسی کے نقصان کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس نقصان کو ٹال نہیں سکتا اور نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ پاک کی مشیت اصل ہے، اللہ پاک کی چاہت بنیاد ہے۔ اللہ چاہے آگے پھر مخلوق بھی نفع نقصان پہنچاتی ہے، نیک لوگ بھی نفع پہنچاتے ہیں، اولیاء بھی نفع پہنچاتے ہیں، اور ایسے بے شمار قصے اور واقعات ہیں کہ اللہ والوں سے نفع پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی عطا اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اللہ کی بھلائی کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ پاک رزق دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، وہی اصل نفع نقصان کا مالک ہے۔ تمام کائنات اسی کی محتاج ہے، وہی ہر چیز پر قادر اور جود و کرم والا ہے۔ بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اس کا خوف اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے، اور نفع و نقصان جو کچھ بھی ہے وہی اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا اور ان پر مہربان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد